انما ہی اعمالکم اوفیھا لکم، یہ تو تمہارے اعمال ہیں، تم کرو گے، تمہیں میں اس کا بدلہ دوں گا اور آخرت میں تمہیں بتا دوں گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی نظر آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی نظر آ جائے گی. تو سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے ذہن میں یہ اگر ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی، ہمارے لیے نماز بہت آسان ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا. قرآن کریم میں نماز کو پڑھنے کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ صلو آتا ہے، صلی یصلی. تو اس سے اگر آپ حکمیہ صیغہ بنائیں گے، امپیریٹو سینٹنس بنائیں گے، تو اس سے بنے گا صلو، کہ نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کریں. دیکھیں ایک شخص ہے وہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے جتنے فرائض ہیں وہ پورے کر لیتا ہے، تکبیر بھی کہہ دیتا ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ، تو نماز اس کی ہو جائے گی. اگر وہ کسی مفتی کے پاس جائے گا کہ میری نماز ہو گئی یا نہیں، تو مفتی اس کو فتویٰ دے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے سارے فرائض پورے کر لیے، سارے واجبات پورے کر لیے. یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں نماز مکمل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو قرآن میں آیا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اثر نصیب نہیں ہوگا، نماز کا نور نصیب نہیں ہوگا. یہ نماز آپ کو برائی سے نہیں روکے گی. ہاں اسی نماز کو اگر توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کو پھر برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی. اور جو لوگ اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کے بعد کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو جائیں. جو شخص اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے آج میں 2 طریقے ذکر کروں گا، اس کے بعد وضو کا طریقہ ذکر کر کے بات ختم کروں گا. پہلا طریقہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا یہی ہے کہ انسان توجہ رکھے. جب انسان مسجد کی طرف آ رہا ہو چل کر، تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. جب بادشاہ کے سامنے ہم جاتے ہیں تو کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں. اگر آج آپ کو فون آ جائے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے طلب کیا یا وزیر اعظم صاحب نے طلب کیا ہے، تو آپ کیسے کپڑے پہن کر جائیں گے، کیسی خوشبو لگا کر جائیں گے، کیسی تیاری سے جائیں گے، اور کتنے آداب کا خیال کریں گے، کتنے طریقے سے وہاں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اس لیے ایک تو انسان، جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوگ یہی نہیں دیکھتے کہ میرے کپڑے کیسے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا، جو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، اس کو علماء نے اس لیے منع لکھا ہے کہ کیا یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے آپ وزیر اعظم کے پاس جا سکتے ہیں؟ آپ کو وزیر اعظم بلایا اور یہ پلاسٹک کی ٹوپی آپ سر پہ رکھیں وہاں پہنچ جائیں؟ تو کیا اللہ کی بادشاہت آپ کو اپنے وزیر اعظم کی بادشاہت سے بھی کم لگتی ہے؟ اور آپ نے پہنی اور اٹھانے والا اس کو اٹھا کے پھر یوں پھینکتا ہے، دوسرا اٹھائے گا سر پہ رکھے گا اور پھر اٹھا کے یوں پھینک دے گا. یہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کے خلاف ہے. تو انسان یہ دیکھے میرے کپڑے کیسے ہیں، میں صاف ستھرا ہوں. یہ جو وضو کا حکم دیا ہے کہ منہ دھو، ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک صاف کرو، پاؤں دھو، سر پہ مسح کرو، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ صاف ستھرے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو. تو ایک تو یہ توجہ انسان کی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ توجہ حاصل کیسے ہوگی؟ علماء نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان وضو کے اندر توجہ رکھے. ہم لوگ تو جب وضو کرتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوتا ہے. نماز میں خشوع پیدا ہوگا اگر آپ کے وضو میں خشوع پیدا ہو جائے گا.
اب خشوع کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس پانی ڈالنے سے اس نے اپنی آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہے، یہ پانی اس کے ہاتھ سے ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہے اس کے بائیں ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اس پانی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ جب پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے، پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے ہوتے ہیں، پاؤں سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اس کے ساتھ ختم فرما دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تھے ان کو اپنے گناہ نظر آتے تھے۔ وہ فرماتے تھے مجھے گناہ نظر آتے ہیں کہ جب میں وضو کر رہا ہوں تو میرے گناہ دھل کر جا رہے ہیں، مجھے وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اگر اس پر ہم یقین کر لیں کہ میں جب چہرہ دھوتا ہوں میرے گناہ دھلتے ہیں، آپ نے فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے دھلا ہوا صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ یعنی ابھی تو اس نے نماز پڑھنی ہے، ابھی تو نماز پڑھی نہیں ہے، یہ وضو کی فضیلت ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میں چہرے پر پانی ڈالوں تو میرے تصور میں یہ بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ میں نے ہاتھ دھویا تو میل اس سے نکل گئی۔ میل تو نظر آنے والی چیز ہے، گناہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے، بہت ساری ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ جنت جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، عذاب قبر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ تو وہ چیزیں جس کی آج سائنس تائید کر رہی ہے، اگرچہ اسلام کو ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس اس کی تائید کرتی ہے یا اس کی نفی کرتی ہے۔ اگر سائنس اس کی نفی بھی کرے، جب حضور کا حکم ہوگا ہم اسی طرح کریں گے، لیکن آج کی جدید ریسرچ اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ 2010 میں یہ تحقیق ہوئی تھی امریکہ کے اندر کہ جب انسان اپنا ہاتھ دھوتا ہے وضو کرتے وقت تو عقلی طور پر اور اس کے لاشعور میں، اس کے دماغ سے، اس کے پورے جسم کو یہ میسج جاتا ہے، یہ آرڈر جاتا ہے، اس کے پورے جسم میں یہ تصور بیٹھتا ہے کہ میرے سے جو گناہ ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ نیچے دھل گئے، وہ اس سے نکل گئے۔ یہ جدید ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے۔ تو اگر ہم وضو کرتے وقت چہرے پر پانی ڈالیں اور جب پانی ڈال لیں تو ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر ہاتھ پہ پانی ڈالیں، یہ تصور کریں کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اس طریقے سے ہم وضو کریں، ہماری ساری توجہ وضو کی طرف رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو نماز میں آپ کو توجہ نصیب ہوگی یا نہیں؟ اس تصور کے ساتھ اگر وضو کریں گے، یہ توجہ اگر ہوگی اور پھر آپ نماز پڑھنے آئیں گے، یقیناً آپ کو نماز میں توجہ بھی نصیب ہوگی اور خشوع اور خضوع اور دھیان بھی نصیب ہوگا۔ اور پھر وضو کے اندر ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرجت من تحت اظفاره، کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور آداب کی رعایت کے مطابق وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تو ہمارا وضو میں یہ دھیان ہو، یہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے میں طریقے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ توجہ کیسے حاصل ہوگی. تو اس کا پہلا بنیادی گر اور اصول یہ ہے کہ ہم اپنا وضو توجہ سے کریں. وضو میں باتیں نہ کریں، وضو میں اپنی جس کو کنسنٹریشن کہتے ہیں، اپنی توجہ ہے وہ اس پر رکھیں کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرے گناہ دھل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں. وہ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.